اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگا اسے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے، تو دیکھ کہ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا پٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ کا گزرا، اس پر اس کا عطف ہے۔ یہ گزرنے والے یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے جیسے کہ مشہور ہے، یا ارمیہ بن خلقیہ تھے، اور یہ نام حضرت خضر کا ہے۔ یاخر کیل بن بوار تھے، یا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے جاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہ تیگ کیا، مکانات گرا دیا اور اس آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہ و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے یا پھر کیسے آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی، یہ تو اسی حالت میں رہے اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کچا کچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا کہ میں ابھی تو ایک دن پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب جیے ہیں تو شام کا وقت تھا، خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسا ہی نہ سڑا ہے نہ خراب ہوا ہے۔ یہ توشہ انگور اور انجیر اور عصیر تھا، نہ تو یہ شیرہ بگڑا تھا نہ انجیر کٹھے ہوئے تھے نہ انگور خراب ہوئے تھے، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی پوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھتے رہے، دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے ساتھ ہے کہ اور اسے
بھی ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی زندہ کریں گے۔ مجاہد کی قرات یہی ہے۔ صدی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ان کی دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی، ہوا سے یہ سب یکجا ہو جائیں، جمع ہو گئی۔ پھر ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت متلقنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے گوشت سے رگیں، پٹھے، خال وہ پہنا دی۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اس وقت وہ زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم اور یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے علم کو غلم بھی پڑھا ہے، یعنی اللہ مقتدر نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔